الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، یعنی جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کو نہیں مانا وہ قیامت والے دن اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین بھر فدیہ بھی دیں گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات جو آج سب کو میں سمجھانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت دو ٹوک ہیں، اپنے معاملات میں بہت کلیئر کٹ ہیں، کوئی بیچ کا رستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں، کوئی بچ بچاؤ کی صورت نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو لائنز اور جو حدود مقرر کی ہیں ان سے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سب پر، تمام انبیاء پر ایک چیز جو واحد چیز ہے جس کے بغیر بخشش کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے کہ وہ انبیاء کو ہر نبی کو وہی سبق دے کر بھیجا گیا، اور وہ انبیاء نے وہی سبق اپنی امتوں کو سکھایا اور پڑھایا اور سمجھایا اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، اور اس کے مطابق انہوں نے جانیں کپائی، اور اسی سبق کو سکھانے کے لیے شہید بھی ہوئے انبیاء، اور انبیاء نے دکھ بھی اٹھائے، تکلیفیں بھی اٹھائی، بیماریاں بھی اٹھائیں، در بدری بھی اٹھائی، مہاجرت بھی کی، سارا کچھ صرف اس ایک سبق کو سمجھانے کے لیے کافروں سے جنگیں بھی کی، اور یعنی گھاٹیوں میں بھی انہیں رکھا گیا، لیکن وہ اپنے سبق سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ سبق کیا ہے؟ توحید۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے نام لے کر، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام سلمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں تمام انبیاء کے نام لینے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا سارا ضائع ہو جائے گا، تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر شرک کیا، انبیاء کو یہ کہا جا رہا ہے، یعنی اپنے پیاروں سے بندہ کوئی رو رعایت کرتا ہے نا، کوئی تھوڑی سی ڈھیل دیتا ہے۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کے کتنے پیارے لوگ ہیں، کتنے پیارے بندے ہیں، کتنی پیاری مخلوق ہے، نہ انہوں نے نافرمانی کرنی، نہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ کے پیغام پر جانیں دے دیں، مال ضائع کر دیے، اولادیں قربان کر دیں، اور اپنا پوری کوشش سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام توحید کو پہنچانے کے لیے دن اور رات ایک کر دیے، زندگیاں کھپا دیں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر تم لوگوں نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پھر امام الانبیاء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے پیارے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے پیارے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو تمام اعمال آپ کے ضائع ہو جائیں گے، کسی عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اگر آپ نے کسی اور کو اللہ کے سوا، میرے سوا کسی اور کو پکارا، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، میں آپ بھی عذاب پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ہم تم تو کس بات کی مولی ہیں، یہ اللہ کے نبی سے فرمایا جا رہا ہے۔ بعض محفلیں ایسی ہیں، بعض جگہ ایسی ہیں کہ وہاں کے شرک کی بات کی جائے تو انہیں گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے، بات سننا اس گروپ میں مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت گروپ میں اٹینڈ کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان سے جب شرک کی بات کریں سب سے پہلے تو ایک تستبابی ہونے، وہ پہلے تو ہمیں یہ کہیں گے کہ تستبابی ہونے، مریا مردود نہ ختم نہ درود، اس قسم کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی کو تو مجنوں کہا گیا ہے، اللہ کے نبی کو ساحر کہا گیا ہے، اللہ کے نبی کو جادوگر کہا گیا، کیا کیا نہیں کہا گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی کچھ کہتا رہے، اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، بس ہم نے اپنی ڈیوٹی جو ہمارے ذمہ ہے، انبیاء کو بھی کہا گیا ہے جو کو آپ کے ذمہ ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے، فرض اپنا۔ آپ نے کون سا کہا، ہم نے اللہ کے نبیوں نے کہا ہم نے آپ سے دنیا کا کوئی مال نہیں لینا،
کوئی دنیا کا ہم نے معاوضہ نہیں لینا، اس کے بدلے ہمیں کچھ نہیں چاہیے توحید کے پیغام کے بدلے میں۔ ہم جو تو ایک توحید کا پیغام اتنا بھاری ہوا کافروں پر کہ وہ انبیاء کو گھروں سے نکالتے رہے، انبیاء کو شہید کرتے رہے، انبیاء کا مال لوٹتے رہے، انبیاء کو گھروں سے ملکوں سے بھی نکالتے رہے۔ ایک کلمہ لا الہ اتنا بھاری آج بھی ہے۔ آج بھی جو داتا حجویری اور گنج بخش اور غوث اور دستگیر اور غریب نواز پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ان کے تو اپنے مقدمات اللہ کے ہاں چل رہے ہیں، ان کا تو ابھی اپنے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ جو قبروں میں سارے پیر فقیر پڑے ہیں، ان کے مقدموں کا فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ، اچھا چلو فیصلہ کر لیا، جب ہم نے قبر میں وہ چلے گئے، ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، ہمیں پتہ ہے کہ کس کے لیے کھلی ہے کس کے لیے نہیں کھلی، اس کا یہ معاملہ بھی اللہ کو ہی پتہ ہے کہ ان کے لیے کھلی ہے کہ نہیں کھلی۔ ہمیں کس نے یہ پوری گارنٹی دے دی ہے کہ تم یہ بخشے ہوئے ہیں؟ کہیں سے گارنٹی ملی ہو؟ کسی کو ملی ہو؟ کسی کو نہیں ملی۔ ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بتا دیا ہو۔ حضرت عثمان بن مظعون صحابی ہیں، پہلے مدینہ میں اللہ کے نبی کے وہاں ہجرت کے بعد پہلے صحابی ہیں جو وفات پائی ہے جنہوں نے، تو ان کی وفات پر ایک صحابیہ نے کہا یہ تو اللہ کے بندے بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ بخشے بخشائے ہیں جبکہ مجھے ہی نہیں پتا؟ انہوں نے فرمایا میں نے تو ان کے اعمال کو دیکھ کے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے مرضی اعمال کر لو، آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ جب ایک صحابی سے متعلق اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں پتا تھا جب تک کہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے بتایا نہیں تھا۔ جن اصحاب عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب شجرہ ہیں، بیت رضوان والے جو وہ ہیں، پھر جو جس سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے نبی نے پیش گوئی فرمائی ہے کہ یہ جنتی ہیں، وہ جبرائیل امین کی اطلاع پر فرمائی ہے، اپنے پاس سے نہیں کوئی بات کی۔ اللہ کے نبی نے بھی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی۔ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی کہ یہ جنتی ہے، اس کے متعلق اللہ کے نبی نے ہمیں اطلاع کر دی۔ جب اللہ کے نبی خود نہیں جان سکتے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جنتی تھا فلاں بڑا نیک تھا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو جتنے مرضی عمل کرو اللہ کا فضل ضرور مانگو۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل کے ذریعے ہی جنت میں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر نہیں جنت میں جاؤں گا، اللہ کا مجھ پر بھی فضل ہی ہوگا تو میں جاؤں گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے جو بھی اعمال کرنے ہیں، کسی نے کیے ہیں کسی نے کرنے ہیں، ان کو نہ کافی سمجھنا ہے کہ یہ بہت نہیں ہو گیا، ہم نے بڑا نہیں کر لیا۔ کوئی گفتگو بہت اچھی کر سکتا ہے، کوئی گفتگو مقرر بہت اچھا ہے، کسی کی گفتگو میں دانائی بہت ہے، نکات بہت ہیں، اور کوئی بالکل سیدھا سادہ سا اوپر سے پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے ایفرٹ دیکھنی ہے، نیت دیکھنی ہے، نہ کوئی لچھے دار گفتگویں دیکھنی ہے اللہ نے، نہ کوئی خوبصورت آوازیں دیکھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے نیتوں پر اٹھانا ہے۔ بہت سادہ پنجابی میں سیدھے سادے الفاظ میں سمجھانے والا بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہو سکتا ہے نیت کی خوبصورتی کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ ایک دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا کہ میں نے یہ بات آج آپ کو سمجھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت کلیئر ہیں اور بہت دو ٹوک ہیں، اور کوئی بیچ کا رستہ یا بیچ کی کوئی گلی نہیں ہے جس میں سے ادھر ادھر نکلا جا سکے۔ جو چیزیں منع فرما دی اللہ تعالیٰ نے وہ شرک ہے۔ شرک سے بڑا سنگین جرم کوئی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اور ظلم عظیم یہ ظلم کس پر ہے؟ انسان کا اپنے آپ پر۔ اپنے آپ پر سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ شرک کی موجودگی میں آپ کے آسمان کو چھوتے اعمال بھی جو ہے نا وہ بیکار اور رائے گا جائیں گے، اور اگر آپ ایمان والے ہیں تو چھوٹے چھوٹے عملوں کو بھی قیمت پڑ سکتی ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے شرک کیا تو میں نے وہ نہیں بخشنا. میں نے دو ٹوک صاف بات کر دی ہے، اور انبیاء اور اللہ تعالیٰ صاف بات کرتے ہیں، مبہم بات نہیں کرتے. ایسے نہ بیچ چھوٹی موٹی مبہم سی اور ذو معنی جملے یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بولے، نہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یا ادھر ہے یا ادھر ہے، بس درمیان کا راستہ رکھا ہی نہیں ہے کہ شاید یہ ہو جائے شاید وہ ہو جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر شرک کرو گے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے، چاہے تم پہاڑوں برابر نیکیاں بھی لے کر آ جاؤ. اور اگر شرک نہیں کرو گے تو ایک پرچی میں تمہاری لا الہ الا اللہ والی تمہارے اعمال کی میں ترازو میں رکھ کے اور تمہارا وہ ترازو جھکا سکتا ہوں. ایک صحابی سیدنا اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسامہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں، تم یہ بتاؤ کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. سیدنا اسامہ بن زید نے فرمایا یا رسول اللہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کی عبادت نہ کریں، کسی سے خوف نہ کھائیں، کسی سے امید نہ رکھیں، کسی کو بھی کسی معاملے میں کرتا دھرتا نہ سمجھیں. تو پھر اللہ بندے پر یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنی نعمتوں سے نوازا، ہزارہا نعمتیں جن کو ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا شمار کرو تو یقین جانیو ہم کسی چیز کا بھی نہ متبادل دنیا میں بنا سکتے ہیں اور نہ ویسی بازار سے کوئی لا سکتے ہیں چیز. جو اللہ نے چیز اور نعمت دے دی ہے نہ اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. جب وہ چیزیں ہم سے چھنتی ہیں ان کی قدر معلوم ہوتی ہے، پھر ہم اسی کا افسوس کرتے ہیں، لیکن جو اس وقت بھی جو چیزیں بچ گئی ہوتی ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتے. اور کچھ نہیں، میرے جیسی کہ دانت ہی آدھی داڑیں ٹوٹ گئی ہیں تو مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جب تھی تب تو میں نے اس کا شکر ہی نہیں ادا کیا بالکل بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کا حق ادا کرو کہ اللہ کا واحد حق، پہلا حق یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو پھر اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ اللہ پھر تمہیں معاف کر دے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی زنا بھی کرتا ہو اور شراب بھی پیتا ہو، آپ نے فرمایا موحد ہو، توحید پرست ہو تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. چاہنا پھر بھی رکھا ساتھ کہ اللہ چاہے گا. ظاہر ہے یہاں کوئی بہت ساری حق تلفیاں کر جائے، کسی کے ساتھ زیادتیاں کر جائے، کوئی قتل کر جائے، کوئی کسی کا مال کھا جائے تو وہ تو دوسرے کا حق ہے نا. اللہ نے کسی نے انسان کا حق نہ ادا کرنا ہو تو اللہ کہتے ہیں جو میرے حق ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی رہ جائے گا تو میں چاہوں تو معاف کر دوں. لیکن اگر بندوں کا کوئی حق رہتا ہے تو بندوں سے معافی تلافی ضروری ہے. تو ہمارے ذمہ جو حقوق ہیں سارے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، محلے داروں کے، وہ کیا ہے کہ ہم جو غیبت کرتے ہیں اس کی معافی نہیں مانگتے. ہم نے کبھی معافی مانگی غیبت کر کے؟ کبھی کسی کی معافی نہیں مانگی. اور کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہے غیبت کرنا، کتنی بڑی حق تلفی ہے اپنے مسلمان بہن بھائی کی کہ اس کی غیبت کری جا رہے. ایک بندہ اس میں وہ عیب ہے یا نہیں ہے، ہو بھی، جب تک کسی کو اس سے تکلیف نہیں پہنچی. تم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں ایک صحابی نے، ایک شخص نے آ کے کہا فلاں 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 بندہ آپ کے متعلق یہ گفتگو کر رہا تھا. انہوں نے فرمایا وہ تو گفتگو وہی کر رہا تھا نا، تم نے تو سیدھا چھرا لا کے میرے سینے میں گھونپ دیا کہ اس کی بات اگر تم نہ بتاتے تو مجھے تک نہیں پہنچنی تھی، تو میں اس تکلیف سے بچا ہوا تھا. تم نے اس کی بات سن کے آ کے جو مجھے بتائی ہے نا، یہ میرے سینے میں تم نے چھرا گھونپا ہے کہ مجھے نہ بتاتے ہو میں اس تکلیف سے آزاد تھا. تو ہم پہلے تو عیب جوئی کرتے ہیں، پھر جو سنتے ہیں وہ دوسری جگہ جا کر بتاتے بھی ہیں، اور ہم نے کبھی معافی بھی نہیں مانگی. اس گناہ کو ہم نے اتنا چھوٹا گناہ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں عورتیں زیادہ کثرت سے غیبت اور ناشکری کی وجہ سے جائیں گی. تو یہ گناہ جو ہے ان سے معافی تلافیاں اللہ چاہے گا تو ہمیں معاف کرے گا، لیکن اس کے بعد جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ہمیں معافی مانگنی ہے. اگر معافی مانگنے کا ظرف نہیں ہے ہمارے اندر تو ہم پھر گناہ کرنے سے بچیں، بچنے کی کوشش کریں
اور ہر وقت یہی سوچیں کہ اگر بندہ نہیں سن رہا، کرامن کاتبین تو ساتھ بیٹھے لکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو سن رہے ہیں، تو اللہ مجھے پہلے توفیق دے اور میرے ساتھ آپ سب کو بھی دے انشاءاللہ۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اور مومنین، یعنی اللہ کے نبی سے بھی کہا ہے آپ بھی اور باقی مومنین بھی مشرک کے لیے دعا استغفار بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا سنگین شرک، اتنا سنگین جرم ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے استغفار دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو کون نہیں جانتا؟ میں کہتی ہوں کہ جتنا دکھ ان کے نہ اسلام لانے کا مجھے ہے، میں نے پوری ہسٹری اسلام کی پڑھ چھوڑی، کسی کے اور کے اسلام لانے کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا آج تک مجھے یہ ذاتی طور پہ دکھ ہے کہ آئے کاش ابو طالب اسلام لے آتے، اللہ کے نبی کو کتنی خوشی ہوتی۔ تو ایک دفعہ ابو طالب کے پاس گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ابو طالب آپ اسلام لے آئیں، آپ اسلام قبول کر لیں۔ انہیں بڑا تھا دل کو، جیسے مجھے ہے، تمام مسلمانوں کو تکلیف ہے کہ وہ اتنی انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ محبتیں کی، اتنی قربانیاں دیں کہ کوئی کر نہیں سکتا، اتنی قربانیاں دے نہیں سکتا جو انہوں نے دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے فرمایا کہ ابو طالب آپ اسلام قبول کر لیں خدا کے واسطے۔ انہوں نے کہا دیکھ تیرا باپ تو خود نہیں ابھی تک اسلام لایا، تو مجھے میرے اسلام کی بڑی فکر پڑی ہے، خطاب کون سا ہی مان لیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے باپ کے اسلام لانے سے اللہ کے نبی کو وہ خوشی نہیں ہونی جو آپ کے اسلام لانے سے ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں منتظر ہیں، ان کی دعائیں ہیں کہ کاش میرے چچا جی اسلام لے آئے۔ تو حضرت یہ ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے شاب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک آپ کے ساتھ فاقے برداشت کیے ہیں، قحط برداشت کی ہے، اور شاب ابی طالب میں چارپائیاں جب رات کو بچھائی جاتی اپنا بستر شروع میں لگوا لیتے اور بستر پہ پہلی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیتے تاکہ سب مشرک دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی اس بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اگر کوئی دیکھ رہا ہے سائڈوں سے۔ اس کے بعد جب کچھ رات گزرتی تو اپنے بستر سے، اس بستر سے اللہ کے نبی کو اٹھا کے پچھلے بستروں پہ ڈال دیتے اور خود پہلے بستر پہ لیٹ جاتے کہ اگر کوئی باہر سے آ کے مارے تو مجھے مارے، میرے بھتیجے کو نہ مارے۔ اتنی محبت کہ قریش مکہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے بیٹے کو دے دیں اور ہمارے سے آپ ایک نوجوان ہم آپ کو دے دیتے ہیں اس کے بدلے میں، تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دے دیں۔ تو چچا نے کہا اچھا میں تمہارے بیٹے کو پال پوس کے جوان کروں اور تم میرے بیٹے کو میرے سے اس لیے مانگ رہے ہو کہ میں آپ انہیں قتل کر دیں؟ یہ کیسا ناانصافی کا سودا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب رونے لگے کہ بیٹا میری بس ہو گئی ہے، میری خاندان، میرا قبیلہ، میرا کنبہ میرے خلاف کھڑا ہو گیا ہے صرف ایک تیرے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اگر دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی رکھ دیا جائے تو مجھے اس کلمے سے اگر ہٹایا جائے جس کلمے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے لا الہ الا اللہ سے اگر ہٹایا گیا تو میں نہیں ہٹوں گا۔ تو اللہ کے نبی اس وقت دل برداشتہ ہو کے رونے لگ گئے۔ جب روئے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روتے ہی ابو طالب پر اتنا دل کو اثر ہوا، ظاہر بھتیجے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی رونے لگے تو ابو طالب کا دل بسیجا، انہوں نے کہا اچھا جاؤ جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں۔ حالانکہ وہ بوڑھے ضعیف اور ناتواں تھے اور مال متاع میں بھی باقی سرداروں سے کم تھے، تو اللہ کے نبی نے اسی لیے انہوں نے چونکہ اللہ کے نبی کی کفالت کی تھی، اللہ کے نبی کو سنبھالا تھا، پال پوس کا جوان کیا تھا، سفر پر اپنی اولاد کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے، یعنی انہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے کسی ٹائم بھی۔ تو جب اللہ ان کے بچے ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے ہماری کفالت کی ہے، ایک حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سے کہا کہ آپ ایک بچہ ان کا لے لو اور ایک میں لے لیتا ہوں، ہمارے چچا کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ یعنی اس قدر افلاس ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے سرداروں کے سامنے ڈٹ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ لیکن یہ محبت کسی کام نہیں آئی، یہ قربانیاں کسی کام نہیں آئیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ، یا اللہ میرے چچا کے لیے کوئی رعایت کچھ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، مشرکین کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے،
بس میں اتنا کروں گا جتنی اس کی قربانی ہے کہ میں انہیں ایک آگ کی ہانڈی ان پہ سر پہ رکھ دی جائے گی کھولتے ہوئے، جس پاؤں کے نیچے سچ پاؤں میں ایک جوتی، آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، انہیں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا ہنڈیا کی طرح۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا سمجھا آپ نے؟ کیا سمجھا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ بہت قربانیاں دینے والوں کو بھی شرک کے معاملے میں رعایت نہیں دے رہے، کسی قسم کی کوئی رعایت اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے چچا کو بھی نہیں دی۔ اور جب وہ ان کی وفات ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے استغفار شروع کر دی، یا اللہ میرے چچا کو، یا اللہ میرے چچا، ہائے میرے چچا، عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے، یہ میرے لیے دکھ اور دردوں کا سال ہے۔ حضرت خدیجہ بھی اسی سال وفات پائی ہیں اور حضرت ابو طالب بھی اسی سال فوت ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی رو رہے ہیں، پریشان ہیں اور استغفار کر رہے ہیں۔ قرآن اترا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم وہو ارحم الراحمین۔ اے میرے نبی، آپ استغفار بخشش طلب کیجئے چاہے نہ کیجئے، چاہے 70 دفعہ کیجئے۔ 70 کا جملہ جو ہے نا وہ عربی میں لامتناہی کے لیے آتا ہے، بے شمار کے لیے بولا جاتا ہے محاورتاً۔ تو آپ بخشش طلب کیجئے چاہے نہ کیجئے، میں مشرکین کو بخشنے والا نہیں، اور ویسے میں بہت غفور الرحیم ہوں، ارحم الراحمین، لیکن میں بہت غفور الرحیم، میں بہت ارحم الراحمین، لیکن مشرکوں کے لیے میرے دل میں اللہ تعالیٰ، مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ سگے چچا ہے، اتنی نیکیاں ہیں، لیکن وہ بخشش کی کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چھوٹی سی امید بھی نہیں دلائی۔ حضرت ابراہیم، ان کے باپ آزر ہے، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت والے دن کہنا، یا اللہ میرے باپ، یہ میرا تمہارا باپ ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ میں تیرے پیاروں کو اور تیرے ساتھیوں کو میں جنت میں لے کے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا مشرکوں کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، مشرکوں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور انہیں بجو کی شکل دے دی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ رشتہ داریوں کا اللہ تعالیٰ لحاظ کرتے ہیں دین و ایمان کے معاملے میں، شرک اور توحید کے معاملے میں اللہ نہ رشتہ داریوں کا پاس کرتے ہیں، نہ لحاظ کرتے ہیں، نہ کوئی اللہ کا خاندان ہے، نہ کوئی اللہ کا رشتہ دار ہے، اور نہ ہی دنیا میں انبیاء کے رشتہ داروں، اور ہمارے یہاں ہوتے ہیں کوئی 3-3 4-4 ماہ کے گندے پلے، میلے کچیلے، لٹوں والے بابے، سبز چولے پہنے ہوئے ہیں، قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بھنگ پینے والے ہیں، چرس پینے والے ہیں، اور بیچتے بھی ہیں، اور درباروں مزاروں پہ عورتوں کو تاکتے ہیں، عورتوں کو دم کے نام پر ان کی کمروں پہ ہاتھ پھیر، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر، داؤ لگے تو کھینچ کے کہیں چھپا کسی کمرے میں بھی لے جاتے ہیں۔ بہت کچھ ہوتا ہے درباروں پہ، بہت کچھ منظر عام پر ہے، ریکارڈ پر ہے، بہت کچھ جو یہاں نہیں بیان کیا جا سکتا، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سنا ہے، اور حقیقت پر مبنی اتنے واقعات ہیں کہ جن کے ایتھینٹسٹی پر کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر بات یہاں بتانے کی نہیں ہے، لیکن وہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی شفاعت کریں گے، ہم آپ کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے جنہوں نے بعد میں اللہ کے نبی اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور بعد میں مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے اور بعد میں مرتد ہو گئے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی جب حوض پر بیٹھے ہوں گے تو بہت سارے لوگ آئیں گے، تو اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ اللہ یہ تو میرے صحابی ہیں، ان کو تو یہ تو میرے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، نئی چیزیں دین میں ایجاد کر لی تھی، آپ نہیں جانتے یہ آپ کے بعد بدل گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدہ، دور ہو جاؤ تم لوگوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ تو دین کا کیا بدلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ معاف فرما رہے ہیں، نہ رسول اللہ معاف فرما رہے۔ رسول اللہ نے بھی حوض کوثر سے پیچھے ہٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میں نے کسی مشرک کو جنت میں داخل نہیں کرنا۔ مشرکوں کا داخلہ جنت میں ممنوع ہے، اور بدعتیوں کا داخلہ حوض کوثر پہ ممنوع ہے، جب پانی کی بڑی شدت سے تلاش ہوگی اور پانی کی پیاس ہوگی اور
پسینے کی لگام آئی ہوگی انسانوں کو، اور میزان کے انتظار میں کھڑے کھڑے کہیں گے یا اللہ اب تو ہمارا حساب کر دے، جو بھی ہمارے حق میں ہے بس تو ہمارا حساب کر دے۔ ہم کھڑے کھڑے جانیں ہماری جو ہے نا وہ بیزار ہو چکی ہیں۔ تو جب نہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں نے کسی کو جنت میں لے کے جانا ہے، نہ رسول اللہ حوض کوثر پہ شفاعت کا وعدہ کر رہے ہیں، پھر کس بات کی گارنٹی نے درباروں مزاروں پہ اور قبوں اور درگاہوں پہ دھکے کھانے کے لیے آپ کو آمادہ کیا؟ کس کے کہنے پر؟ کس نے گارنٹی دی کہ ہاں اگر فلاں پیر سے فلاں دربار پہ چڑھاوا چڑھایا تو شاید کوئی منت مراد ہماری پوری ہو جائے گی، یا ہمارا آخرت کے لیے تو کوئی جاتا بھی نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ آخرت کے لیے کوئی درباروں پہ نہیں جاتا، بیٹے لینے کے لیے، شادیاں کروانے کے لیے اور کاروبار میں برکتوں کے لیے، سب دنیا کے لیے دھکے کھاتے ہیں۔ آخرت کے لیے جانا ہے نا جنہوں نے، وہ مساجد میں جاتے ہیں، جن کو آخرت کی فکر ہے وہ مساجد کو بھرتے ہیں، پہلی صف کا خیال رکھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ مساجد کو آباد کرنے والے ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، اور جن کو جنت کی فکر ہے، اور جن کو جہنم کا خوف ہے، وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، جمعے کو لیے اپنی اولادوں کو لے کر جاتے ہیں، مساجد میں نمازوں کے لیے اپنی اولادوں کو لے کر جاتے ہیں۔ اور جنہوں نے دنیا طلب کرنی ہے وہ درباروں پہ دھکے کھاتے ہیں، پیروں فقیروں کے دھکے کھاتے ہیں، دم کرواتے ہیں، درود کرواتے ہیں، اور سارا زور جو موحد علماء کرام بھی ہے نا، جو موحد ہیں، توحید پرست علماء کرام بھی ہیں، وہ بھی سارا دن ٹی وی، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ بیٹھے وظائف بتا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بتائیں نا ساتھ کہ اگر 5 وقت نماز نہ پڑھی کوئی دعا قبول نہیں ہونی، فرائض کو چھوڑ کے تم لوگ جیسے مرضی متھے مارتے رہو، جب اللہ کے پابند کیے ہوئے جو ہمارے ذمہ کام ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے، 5 وقتہ نماز ہے، حق تلفیوں سے بچنا ہے، کسی کی عیب جوئی سے بچنا ہے، ہم نے گھروں میں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے، تو ہمارے علماء کرام ایک طرف کی بات بتاتے ہیں، دوسری طرف کی تنبیہ نہیں فرماتے۔ پہلے علماء کرام جو بھی وظیفہ کوئی علماء کرام نے تو پکڑا ہوا ہے کہ سارا دن بیٹھے وظیفے بتائی جا رہے، بھئی کوئی کرنے کے کاموں سے بھی برکت ہے۔ بچوں کو بتائیں آپ محنت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے والدین کو راضی رکھیں، اپنے بزرگوں کو ساس سسر بھی ہیں تو ان کو بھی راضی رکھیں۔ اب ایک علماء کرام نے ایک نیا مسئلہ، شاید نیا نہیں ہے، یہ نہیں مسئلہ نکالا بھی نہیں ہے مسئلہ، تو لیکن میں اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہوؤں کے ذمہ نہیں ہے ساس سسر کی خدمت، علماء کرام کہتے ہیں میں بھی ایسے ہی نہیں ہوتی، تو پھر کیا ساس اور سسر نے جو پیٹ کاٹ کر گھر بنایا ہے اس میں اب کمرے کی گنجائش بھی ان کے پاس نہیں ہے، آپ اپنا انتظام کریں پھر، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ کو شریعت زیادہ معلوم ہے، یہ تو اخلاق اور اخلاقیات کی بات تھی، حسن سلوک کی بات تھی، احسان کی بات تھی۔ اگر والدین نے کما کے تمہیں پال پوس کے جوان کر کے شادی کر دی، بس وہ فارغ، تم جانو تمہاری کام جانے، تمہاری شادیوں تک ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے کر دیا، اب بچے جانے اور ان کا کام جانے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم والدین سسرال کی خدمت، سسر ساس دیور جیٹھوں کی میں بھی نہیں مانتی، یہ کوئی تک نہیں ہے کہ دیوروں اور جیٹھوں اور نندوں کو بیٹھا کے بہویں کھانا پکڑائے اور ٹرے لگا کے دے، لیکن جو بزرگ ہیں جنہوں نے زندگیاں بچوں کا بنانے کو، بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنا جانے کے لیے خرچ کر دی، انہیں گھر بنا کے دیے، ان کے رہائش سے لے کر راشن تک، لڑکے جو ہیں وہ باپ کے محتاج ہیں، بے روزگار سارے جہان کے پھرتے ہیں، اور حدیثیں بڑی آتی ہیں کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی۔ بھئی کچھ عقل کو ہاتھ مارو، اگر یہ حسن سلوک اگر کرو گے تو پھر تو تمہیں بھی اس کا اجر بھی ملے گا، کہ والدین درباروں پہ ادھر ادھر دھکے کھانے کے بجائے اپنے والدین سے دعا کراؤ، ان کے پاؤں دباؤ، غربت سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے، تکالیف سے بچنا ہے، والدین کے پاؤں دباؤ، والدین سے دعائیں لو۔ اور وہ بہویں جو خامد کو اپنی والدین کے خلاف اکساتی ہیں، یقین جانیے وہ اپنے خامدوں کی بھی خیر خواہ نہیں ہیں، وہ جہنم میں بھیجنے کے لیے انہیں تیار کر رہی ہیں۔ ان کے والدین کے متعلق بہو کو تو نہیں سوال ہونا، بیٹے کو تو ہونا ہے۔ اگر بیٹی ہے داماد کو خراب کر رہی ہے، ہماری بیٹی ہے داماد کو ایسے سوال جا، تو اس داماد پر جو
ماں باپ کی نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے جو بے برکتی آئے گی اس سے متاثر کیا ہماری بیٹی نہیں ہوگی؟ اگر کوئی بہو ہے اس کی وجہ سے اس کا ہمارا بیٹا والدین سے دور ہو جائے تو کیا اس کی والدین جب دل سے بددعا نہیں دیں گے؟ دل سے اگر ان کے دل سے کوئی بات نکلتی ہے، دل میں اگر تکلیف محسوس کرتے ہیں تو اس کی جو نحوست پڑے گی اس بے برکتی سے بہو محروم رہ جائے گی، اس سے بھی حصہ ملے گا۔ تو یہ اخلاقیات چلو فرض نہیں ہے، میں بھی مانتی ہوں فرض نہیں ہے، لیکن اخلاقیات کے تحت اگر باپ اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ یہ جو میں نے آشیانہ بنایا ہے، میں نے یہ جو گھونسلہ بنایا ہے، یہ میرے بچوں کے لیے ہی ہے، انہیں میں باہر نہ نکالوں، گھونسلے سے باہر نہ نکالوں کہ یہ دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، وہ انہیں شادیاں بھی کرتا ہے، انہیں گھر بھی بنا کے دیتا ہے، سارا کچھ انہیں مہیا کرتا ہے، اور وہ گھر میں ہی ایک سائڈ پہ چولہا رکھ کے الگ ہو کے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم پر ذمہ داری نہیں ہے۔ تو پھر ذمہ داری اگر دین اتنا سمجھ آ گیا ہے تو پھر گھر سے جاؤ اور باہر جا کے اپنے بل بوتے پر دین پر عمل کر کے دکھاؤ، تب تو شاباش ہے۔ تو پھر والدین کی جو خدمت کرو گے وہ اضافی اجر ہے۔ تم کچھ بھی نہ کرو والدین کا تب بھی، سارا کچھ بھی کرو تب بھی والدین ہر حالت میں اوپر رہے، ان کا پاؤں ہر حالت میں اوپر ہے۔ تو میری ایک باجی نے پہلے ایک دن یہ بیان کیا، وہاں بھی ہم دورہ قرآن میں جاتے ہیں، انہوں نے بہوؤں کی بڑی کلاس لی، ہمیں بعد میں ایسا لگا کہ شاید انہیں گھر میں کوئی مسئلہ ہے، تو سچ میں مجھے مسئلہ کوئی نہیں، میں ویسے مسئلہ بیان کر رہی ہوں۔ مسئلہ میں نا عمومی حالات بیان کر رہی ہوں کہ معاشرے میں جب انہوں نے بیان کیا نا تو ہمیں ایسا فیل ہوا کہ شاید انہیں گھر میں کوئی ایشو ہے۔ پھر میں نے کہا آج میں برس بھی لے تذکرہ یہ بات آ گئی ہے تو کہیں آپ لوگ نہ سمجھیں کہ شاید باجی کو بھی گھر سے کوئی ایشو ہے، قسم سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ویسے ایک مجموعی طور پہ ایک علماء کرام سے بھی میری درخواست ہے کہ سارا دن بیٹھ کے وظائف بتانے کی بتائے انہیں فرائض بتائیں کہ اللہ کے فرائض کون سے ہیں اور بندوں کے فرائض کون سے ہیں، پھر اپنے حقوق مانگیں۔ فرض تو اپنا ادا کوئی نہیں کرتا، حق سب کو پتہ ہے، میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اب آپ کو یہ بتایا نا کہ اللہ کے نبی کے سگے چچا نے اتنی قربانیاں دی، صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہونے کی وجہ سے ساری بیکار گئیں۔ ایسے ہی ایک شخص آئے گا قیامت والے دن، کہے گا یا اس کے 90 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور وہ آئے گا اور اسے کوئی امید نہیں ہوگی کہ مجھے میری بخشش کا کوئی سامان آج ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تیرا ایک عمل میرے پاس ہے، یہ پرچی ایک تیری، جا کے اسے میزان میں رکھ، اس پرچی پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا اللہ تو ہمیں ایسوں میں شامل کر لینا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ اس پرچی کا وزن اتنا ہوگا کہ وہ سارا جھک جائے گا پلڑا۔ تو ایک کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر 90 رجسٹر گناہوں کے اللہ تعالیٰ نے صاف کر دی۔ کلمے کی اور توحید کی اتنی قیمت ہے، اس قیمت کو سمجھنا ہے، اس کی قیمت کا جب تک ادراک نہیں ہوگا آپ کو تب تک آپ شرک سے بچ نہیں سکتے۔ اس لا الہ الا اللہ کو رٹا لگا لینا اور صبح لے کے تسبیح بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ لی، شام پڑھ لی، اور لا الہ الا اللہ کے دائرے میں جو قوانین ہیں، جو مسائل ہیں ان کو سمجھنا نہیں، ان کے مطابق زندگیوں میں عمل نہیں کرنا، ان پر عمل کر کے اور اپنی زندگیوں کو اس کے حساب سے ڈھالنا نہیں ہے، کلمے کے حساب سے، تو رٹا لگانا تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی قیمت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کاروبار کیسے کرنے ہیں، لا الہ الا اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے رشتہ داروں سے کیسے نمٹنا ہے، بیویوں کا حقوق کیسے ادا کرنے، والدین کے حقوق کیسے ادا کرنے، خاوندوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، محلے داروں کے حقوق، یہ سارے حقوق ہمیں لا الہ الا اللہ سے پتہ چلنے ہیں۔ ہم نے کیسے عشر نکالنا ہے، کیسے زکوٰۃ نکالنی ہے، ہم نے یہ سارے معاملات ہمیں لا الہ الا اللہ کے یہ جو پورا قرآن اور حدیث ہے یہ لا الہ الا اللہ کا قانون ہے۔ جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تب تک ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں۔ تو ایک صحابہ ہے، کہتے یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا، بہت بڑا مخیر اور بہت بڑا صلہ رحم اور بہت بڑا قرابت داروں کا خیال رکھنے والا اور سخی، اور اس کا ڈیرا چلتا تھا، کھاتے تھے پیتے تھے، غلام آزاد کرواتا تھا، یتیموں کا خیال رکھتا تھا، مساکین کو کھانے کھلاتا تھا، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس نے تو ایک دن بھی نہیں کہا
रब्बी इग़फ़िर ली ख़तीअती यौमिद्दीन, या अल्लाह मेरे गुनाहों को क़यामत वाले दिन माफ़ कर देना। तो इतनी नेकियां के बावजूद उसकी कोई कीमत नहीं पड़ी। और एक शख्स आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि अगर सारे मदीने तो क्या सारी दुनिया पर भी तकसीम कर दिए जाए तो सबको ले डूबे, तो मेरे लिए कोई बख्शिश का रास्ता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, तूने इस्लाम कबूल किया है? उन्होंने कहा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तू कलमा पढ़ और तेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम का कबूल करना पिछले सारे गुनाहों को मुनहदिम कर देता है और बिल्कुल साफ़ कर देता है। उस शख्स ने कलमा पढ़ा और पाक साफ़ होकर चला गया। एक अल्लाह के नबी के चचा भी हैं, रिश्तेदारी भी है, कराबतदारी भी है और कुर्बानियाँ भी बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद जन्नत का रास्ता नहीं उन्हें दिया गया, जन्नत के लिए उनके लिए रास्ता नहीं खोला गया। और एक शख्स अजनबी है, कोई अल्लाह के नबी से रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, पहली दफ़ा अल्लाह के नबी के सामने आया, सिर्फ इस्लाम कबूल किया और उसके ज़मीन आसमान के बराबर गुनाहों को माफ़ कर दिया गया है। कलमे की इतनी बड़ी कीमत है। मैंने आपको शुरू में और दरमियान में और आखिर में भी यही बताऊंगी कि तौहीद पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। कभी मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी बाजियों, कभी किसी दरबार का रास्ता ना खोलना, कभी किसी मज़ार पे ना जाना, कभी किसी खानका पे ना जाना, कभी किसी मुजावर से दम ना करवाना। इवन के मसाजिद के जो इमाम हैं, मसाजिदों के जो उलमाए किराम हैं, वो भी आपके लिए गैर महरम है, उनसे भी कोई दम शाम नहीं करवाना। जब तकलीफ हो खुद सूरह फातिहा पढ़ें और अपने ऊपर दम करें। जितनी कसरत से सूरह फातिहा पढ़ती नहीं और दिन रात चलते फिरते अपने ऊपर दम करें। इवन के अल्लाह ना करे कोई मुसलमानों में सारे एक जैसे नहीं है, कोई जादू करवा दे या कोई जिन्नात का हो तो वो उसका किसी अमल से पता करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो आगे से जिन्नात भी तो मुसलमान होते हैं, उनके पास भी तो पूरे सूरतें आयतें होती हैं। तो वो हमारी थोड़ी बहुत ही चीज़ से ना वो हमें हमारी दुआ इस्तग़फ़ार से कंट्रोल में वो नहीं आते, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके मुतल्लक़ को जो अच्छे आमिल हों, जो सही जानते हों इसके मुतल्लक़, जो लूटने वाले ना हो, बकरे की, छतरे की, काली मुर्गी की, काले बकरे की, या पसीने वाले कुर्ते की, या पाँव की मट्टी की जो फरमाइश ना करें। ऐसी चीज़ों की जो फरमाइश करे वो काला जादू करते हैं। जो कहे कि अपने जिसके ख़िलाफ़ करवाना है या जिसके हक़ में करवाना है उसका कुर्ता लाएं पसीने वाला धुले बगैर, पाँव की मट्टी लाएं, या उसके और कुछ नहीं है तो काली बकरी लाएं, काला बकरा लाएं। ये कुछ भी ना हो तो खजूरें मंगा ले आते हैं, कुछ ना कुछ तो उन्होंने लेना है। तो जो आपसे कुछ मांगे तो मांगे, और ऐसी चीज़ें मांगे, ख़ास करके इस किस्म की चीज़ें मांगे तो वो काला जादू करते हैं, उनसे बचना है। अगर अल्लाह ना करे किसी को जादू के असरात हों या जिन्नात के हों तो वो मजबूरी है, ऐसे अमल उनके पास जाएं जो सही कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करते हों, उनसे आप अपना इलाज करवाएं। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे और हम सब को जन्नत में इकट्ठा कर दिए अल्लाह ताला। मेरे साथ एक दफ़ा पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा। आमीन आमीन। या अल्लाह हम सबको जन्नत में इकट्ठा कर देना, सबको। या अल्लाह हमारी एक दूसरे के साथ दोस्ती इसीलिए है कि इनमें से या अल्लाह जिसकी भी कबूल करे उसके साथ अल्लाह ताला का वादा है कि जैसे लोगों के साथ तुम बैठोगे उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। तो या अल्लाह हम नेक लोगों से ताल्लुक़ इसी वजह से रखते हैं कि अल्लाह तो हमें जन्नत में उनके साथ इकट्ठा कर दे, हम सब की बस्ती जन्नत में बना दे, हमें ये सारे चेहरे जन्नत में एक दूसरे को हम मिले, हम देखें। सुबह चले जाना है, शाम चले जाना है, कोई पता नहीं है, ना किसी की ऐबजोई करे। किसी को बुरा लगता है, कुछ बुरा है, कुछ आपको बुरा लगता है, उसके साथ अच्छे हो जाइए। ज़िंदगी 4 दिन की है, कोई पता नहीं कब मर जाना है, और पीछे हम अपनी तज़ियत क्या छोड़ के जा रहे हैं। अच्छी बात छोड़ के जाएं, ऐसी ना हो कि तज़ियत में कहें कि शुक्र जान छुट्टी। तज़ियत में हमारे लिए कोई इस्तग़फ़ार करे, हमें कोई रब्बी इग़फ़िर लहू वरहमहू कहे, हमारी कोई अच्छाई बयान करे। तो अपनी तज़ियत हम तैयार करते फिर रहे हैं दिन रात, दिन के दिन नहीं तैयार होती। जाते वक्त 5 लाख सदका कर दिया, 10 लाख कर दिया, जो पैसे वाला होगा तो जाते वक्त सारा कुछ पढ़ने पढ़ाने का 2 दिन पहले सारी ज़िंदगी लगा के तज़ियत तैयार होती है जिनके साथ हमारे मामलात है।
آپ کے ساتھ میرا اخلاق ہے، میرا پیار ہے، میری محبت ہے، تو آپ ذکر کریں گی، ورنہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے۔ تو آپ جب میری وفات پہ آئیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اگر نہ آئے تو پنجابی میں کہہ دینا یا اللہ ماڑی بندی سی کمزور سی نو بخش دے۔ تو ہم میں سے جو بھی پہلے چلا جائے، دوسرے کے ذمہ اس کا حق ہے کہ اس کے لیے دعا کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے بچو، کبیرہ گناہ ہے، یہ آخری حدیث میں بیان کرتی ہوں، کبیرہ گناہوں میں 7 گناہ، جن میں سے پہلا نمبر جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک نہ کرنا، قتل نہ کرنا، یتیم کا مال نہ کھانا، سود نہ کھانا، اور میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا، اور بالکل کم سن یا بوڑھی یا ضعیف نیک پاک بچیوں پر، عورتوں پر تہمت نہ لگانا۔ ہم لوگ 2-4 دن ہمارے معاشرے کی یہ صورتحال ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ باہر سے گھر میں آ گیا، یا کوئی مجبوری ہے، کوئی بات ہے، بلا تحقیق ہمارے دماغوں میں شیطان وسوسے ڈال دیتے ہیں کہ دال چکاڑا، کوئی ہم کچھ بھی دیکھ لیں جو روٹین سے ہٹ کر ہو، کسی گھر میں دیکھ لیں، کسی محلے میں دیکھ لیں، کسی بچی کا کوئی معاملہ تھوڑا بہت، کوئی بات بھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ صرف شیطان ہمیں اکسا کے ہمارے دماغ خراب کرتا ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ سے ڈر جائیں، کسی پاک باز بچی کے متعلق گفتگو بھی نہ کریں، اور جس کے متعلق آنکھوں سے بھی دیکھ لی ہو کوئی بات تو اس کا پردہ رکھیں، اللہ قیامت والے دن ہمارے پردے رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسما